اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ قل لا اتبع اہواءکم قد ضللت اذا وما انا من المہتدین صدق اللہ العظیم۔ قل انی نہیت، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ بے شک مجھے منع کیا گیا ہے، مجھے روکا گیا ہے، ان اعبدا، یہ کہ میں عبادت کروں، الذین تدعون من دون اللہ، ان کی کہ جنہیں تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو۔ قل، آپ کہہ دیجئے، لا اتبع اہواءکم، کہ میں اتباع نہیں کرتا، میں پیروی نہیں کرتا تمہاری خواہشات کی، میں تمہاری خواہشات کے پیچھے نہیں چل سکتا۔ قد ضللت اذا وما انا من المہتدین، بے شک میں گمراہ ہو جاؤں گا، اذا وما انا من المہتدین، اور میرا شمار ہدایت یافتہ لوگوں میں نہیں ہوگا، میں ہدایت یافتہ لوگوں میں سے نہیں رہوں گا، میں گمراہ ہو جاؤں گا اگر میں تمہاری خواہشات کی اتباع کروں گا۔ قل، آپ کہہ دیجئے، انی علی بینۃ، کہ بے شک میں واضح دلیل پر ہوں، میں روشن دلیل پر ہوں، من ربی، اپنے رب کی طرف سے، وکذبتم بہ، کہ جس رب کو تم نے جھٹلا دیا ہے، ما عندی ما تستعجلون بہ، میرے پاس نہیں ہے وہ چیز جس کے بارے میں تم جلدی مچا رہے ہو، ان الحکم الا للہ، بے شک حکم تو صرف اللہ ہی کا چلتا ہے، ان الحکم، نہیں چلتا حکم، الا للہ، سوائے اللہ کے، یعنی اللہ تبارک و تعالی ہی کا حکم چلتا ہے، جس چیز کے تم جلدی مچا رہے ہو اسے میں اپنی مرضی سے نہیں لا سکتا۔ یقص الحق، وہ حق بات کو بیان کر دیتا ہے، یقص، قصہ بیان کرنا، وہ بیان کر دیتا ہے حق بات کو، وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ قل، آپ کہہ دیجئے، لو ان عندی، کہ اگر میرے پاس وہ ہوتا، ما تستعجلون بہ، کہ جس کی تم لوگ جلدی مچا رہے ہو، جس کے جلدی آنے کے بارے میں تم مطالبہ کر رہے ہو، اگر میرے پاس وہ چیز ہوتی، لقضی الامر بینی و بینکم، تو میں ضرور بالضرور فیصلہ کر دیتا اپنے اور تمہارے درمیان، تو اس معاملے کا میں بہت جلد فیصلہ کر چکا ہوتا جو میرے اور تمہارے درمیان بحث و مباحثے کا ذریعہ بنا ہوا ہے، یعنی کہ قیامت۔ واللہ اعلم بالظالمین، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ یہ تینوں آیات، ان کا پس منظر اور شان نزول یہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مکہ کے چند سردار آئے اور آ کر کہنے لگے، آپ نے کیا گھر گھر لڑائی پیدا کر رکھی ہے، آپ نے ایک نیا دین شروع کیا، آپ نے ہمارے معبودوں کا انکار کیا، جس کی وجہ سے آج بھائی بھائی سے لڑائی جھگڑا کرتا ہے، باپ بیٹے کی مخالفت کرتا ہے، بیٹا باپ کی مخالفت کرتا ہے، میاں بیوی ایک دوسرے سے جھگڑا کرتے ہیں، ساس سسر ان کے حوالے سے اپنے داماد سے جھگڑا کرتے ہیں، یہ کیا ہے، آپ نے کیا نئی چیز شروع کر دی ہے؟ ظاہر ہے ان کا کہنا یہ تھا کہ گھر والوں میں سے ایک اسلام قبول کر لیتا ہے، جس کی وجہ سے باقی اس کے مخالف ہو جاتے ہیں، کبھی بیٹا کر لیتا ہے، کہیں پر باپ نے کیا ہوا ہے، کہیں پر بھائی نے اسلام قبول کر رکھا ہے، جس کی وجہ سے ایک دوسرے کے وہ مخالف ہو جاتے ہیں اور لڑائی جھگڑا ان لوگوں کے درمیان پیدا ہو رہا ہے۔ کیوں نہ آپ جو ہے ہمارے معبودوں کو مان لیں، جس کی وجہ سے لڑائی جھگڑا ختم ہو جائے، آپ ہمارے معبودوں کو برا نہ کہیں، آپ ہمارے معبود جو ہیں ان کی عبادت شروع کر دیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ ایک خدا کے ماننے والے بن چکے ہیں، یہ کیسے بات درست ہو سکتی ہے؟ اور اصل میں بات یہی تھی کہ جتنی بھی باتیں تھیں وہ حق بات کا سننا اور حق بات کو قبول کرنا، یہ ان کے لیے چڑ کا باعث بن چکا تھا، اور خصوصاً مسئلہ توحید جو تھا یا مسئلہ الہ جو ہے، اس کو وہ ماننے کے لیے بالکل تیار نہیں تھے۔ سورۃ الصف 23واں پارہ، اس میں آتا ہے کہ جب
جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اللہ کی طرف لوگوں کو بلایا، اور جب ان سے کہا جاتا کہ صرف ایک ہی الہ ہے، کیا مطلب؟ الہ ایک ہے، حاجت روا صرف ایک ہے، مشکل کشا صرف ایک اللہ ہے، وہی دعاؤں کو سننے والا ہے، صرف اسی سے دعائیں کرنی چاہیے، وہی نظام کو ایک تنہا چلانے والا ہے، وہی سب کا پیدا کرنے والا ہے، وہی سب کو زندگی اور موت دینے والا ہے، نفع اور نقصان پہنچانے والی ذات صرف اور صرف ایک اللہ کی ہے، غیر اللہ کو نہیں پکارنا چاہیے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کرتے ہیں تو یہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ اجعل الالہۃ الہا واحدہ، کیا یہ نبی ایسا ہے اس نے سارے معبودوں کی جگہ پر صرف ایک کو معبود بنا لیا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ اکیلا کیسے نظام کو چلائے گا؟ تو اس اعتبار سے جو عقیدہ توحید ہے یا مسئلہ الہ، اللہ ہونا، یہ جو مسئلہ ہے، اس بارے میں ان کی عقلیں اس بات کو تسلیم نہیں کرتی، اور یہ لوگ اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ دوسرے معبودوں کو بھی مانا جائے۔ اس بنیاد پر جو ہے یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اور فرمایا کہ دیکھو بھئی، تمہارا جو یہ کہنا ہے کہ میں بھی بت پرستی شروع کر دوں، میں بھی ان بتوں کو اچھا کہنا شروع کر دوں، میں بھی ان کے سامنے جھکنا شروع کر دوں، میں بھی ان سے دعائیں کرنا شروع کر دوں، تو نہیں، مجھے تو اس چیز سے منع کیا گیا، انی نہیت، مجھے تو منع کیا گیا ہے کہ میں اللہ کی ذات کو چھوڑ کر ان کو، بلکہ اللہ کی ذات کو چھوڑ کر کیا، اللہ کے ساتھ ملا کر بھی میں ان کی عبادت نہیں کر سکتا۔ یہ تو تمہاری کس خواہشات ہیں، اس لیے کہ شریعت میں اور قرآن و سنت میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے کہ اللہ کی ذات کے سوا کسی اور کو معبود بنا لیا جائے، کسی اور کے سامنے سجدہ اور رکوع کیا جائے، کسی اور کے نام کی قسمیں اٹھائی جائیں، کسی اور کے نام کی منتیں مانی جائیں، یہ تو قطعاً جائز نہیں ہے۔ میں ایسی خواہشات کی اتباع نہیں کر سکتا، اگر میں ایسا کروں گا تو میں گمراہ ہو جاؤں گا۔ یعنی بتانا یہ تھا کہ تم یہ جو کچھ کر رہے ہو، اس کی وجہ سے تم سیدھے راستے سے بھٹک چکے ہو اور تم ہدایت پر نہیں ہو۔ مجھے تو اللہ کی ذات نے ہدایت عطا فرمائی ہے، میں تو سیدھے راستے پر ہوں، اور ہر نبی کی تعلیم یہ تھی۔ اپنی کتابوں کو پڑھ کر دیکھ لو، اپنی تعلیمات کو دیکھ لو، اپنے انبیاء کی تعلیمات کو دیکھ لو، ہر نبی نے آ کر لا الہ الا اللہ ایک اللہ کی طرف بلایا۔ میں تو اسی قل انی علی بینۃ من ربی، میں تو اسی اپنے رب کے دین پر ہوں جس رب کا تم انکار کرتے ہو یا جس رب کو تم جھٹلاتے ہو۔ یعنی اللہ کو جھٹلا دینا یا اللہ کی باتوں کو جھٹلا دینا، بات تو وہی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ تم کہتے ہو کہ قیامت آ جائے تو میں اپنی مرضی سے اس کو نہیں لا سکتا۔ دراصل بات یہ تھی، چند آیات پہلے ان لوگوں نے یہ مطالبہ کیا تھا، اے نبی آپ جو ہیں اگر صفا کی پہاڑی کو سونے کا بنا دیں تو ہم اسلام قبول کر لیں گے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنی مرضی سے ایسا نہیں کر سکتا۔ اب انہوں نے یہ بات کہی کہ چلو آپ کوئی خوشی کی خبر نہیں سنا سکتے، آپ سونے کا پہاڑ یہ نہیں بنا سکتے، تو کم از کم ہم نافرمانی کرتے ہیں اور آپ ہمیں آگ سے ڈراتے ہیں، آپ ہمیں دوزخ سے ڈراتے ہیں، تو اسی قیامت کے بارے میں آپ اللہ سے کہیں نا کہ وہ قیامت آ جائے۔ جس قیامت سے آپ ڈراتے ہو اس قیامت کے بارے میں کہو کہ وہ آ جائے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ما عندی ما تستعجلون بی، جس چیز کے بارے میں تم جلدی مچا رہے ہو وہ میرے پاس تو نہیں ہے، اس پر تو ایک اللہ کا حکم چلنے والا ہے، اور اللہ پاک جب چاہے گا وہ چیز ہو جائے گی۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا اس کا فیصلہ کر دیا جائے گا، اور اللہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ یہ تمہارے لیے ایک مہلت ہے، ایک موقع ہے کہ تم جو ہے سیدھے راستے کی طرف آ جاؤ۔ اگر میرے بس میں ہوتا تو ما تستعجلون بہ لقضی الامر بینی و بینکم، میں کب کا تمہارے درمیان فیصلہ کر چکا ہوتا۔ اگر میرے اختیار میں دیا ہوا ہوتا میں کب کا اس قیامت کو برپا کر چکا ہوتا۔ بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات گرامی ہی بہتر جانتی ہے کہ قیامت کب آئے گی، لیکن یہ دیکھو کہ دنیا میں لوگ چلے جا رہے ہیں، آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ جو شخص فوت ہو گیا اس کی قیامت تو شروع ہو چکی ہے، اس نے اب کبھی نہیں آنا، اس کا حساب کتاب ہوگا۔ لہٰذا تم اس بات کو سمجھو
اور سمجھو کہ اللہ پاک کی ذات نے تمہیں کیوں پیدا کیا ہے، کیوں اپنے مستقبل کو خراب کرتے ہو، کیوں اپنی آخرت کو برباد کرتے ہو، کیوں ہمیشہ کی زندگی کو جو ہے عذاب والا بناتے ہو۔ اس لیے اللہ کے حضور توبہ کرو، استغفار کرو اور سیدھے راستے پر آ جاؤ۔ اللہ خوب جانتا ہے کہ ظالم کون ہے، کیونکہ شرک کرتے تھے اور شرک کرنے والا سب سے بڑا ظالم کہلاتا ہے، اس لیے اس چیز سے منع فرمایا۔ تو ساری ان تینوں آیات جو ہیں ان کا خلاصہ ہی نکلتا ہے، بے جا مطالبات کا کرنا یہ فائدہ مند ثابت نہیں ہو سکتا۔ بات جو عمل کے قابل ہو اس پر عمل کرنا چاہیے، جو ماننے کے قابل ہو اس کو ماننا چاہیے اور اسی چیز کی دعوت آگے دینی چاہیے۔ بلا وجہ ایسے ہی مطالبات کرتے رہنا اور عمل کی طرف نہ آنا، یہ چیز انسان کو ہمیشہ نقصان دیتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔